صحابہ کرام اٹھ کر جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کھرپی ہے, پھاوڑا ہے, اور آپ کسی جگہ کو کھود رہے ہیں, وہاں زمین کو کھود رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے ساتھیو, یہاں میں مسجد قباء کی بنیاد ڈال رہا ہوں, یہاں اللہ کا گھر بنے گا. یہ آس پاس کی میں نے پہاڑیوں کو دیکھا ہے, یہ پہاڑیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی, ان پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی آوازیں ٹکرائیں گی. میرے بھائیوں, 8 دن کے جانور تھکے ہوئے ہیں, انسان تھکے ہوئے ہیں, صحابہ تھک کر چور ہیں, بے زبان مخلوق تھک کر چور ہو چکی ہے, لیکن منظر دیکھو, محمد رسول اللہ کو مسجد قباء کی فکر ہے. اللہ اکبر کی آوازیں نکلنی چاہیے. نبی اکرم کو اس چیز کی فکر ہے. آپ نے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا ہے, پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے رہے یہ پیغمبر. جب مکے میں جاتے ہیں, جب مکے میں گھستے ہیں, تو مکے کے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. جب مدینے میں جاتے ہیں تو مدینے کے لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ آج محمد رسول اللہ کی سواری دیکھتی ہوں. چھوٹی چھوٹی بچیاں, 5-5, 6-6 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول لیے ہوئے ہیں, دف بجا رہی ہیں, اور دف بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے, ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آج تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو ہمارا مہمان بنا دیا ہے. اللہ کے نبی ان کے یہ گیت سن کر ہنس رہے ہیں, لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک جملہ اور کہہ دیا, فینا نبی یعلم ما فی غد. آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. اتنا سننا تھا, اللہ کے رسول اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں, اپنی اونٹنی سے اتر جاتے ہیں, اور ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دعی ہذہ الکلمات, ان کلمات کو چھوڑ دو, ان جملوں کو چھوڑ دو, اور جو پہلے پڑھ رہی تھی, جو پہلے کہہ رہی تھی, انہی جملوں کو کہو. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اصلاح کر دی, اور ان کو بھی اللہ سے جوڑ دیا کہ نہیں, یہ چھوڑ دو کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, ان جملوں کو چھوڑ دو. میرے بھائیو, آخری وقت ہے, پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج آج بیمار ہے. حضرت فاطمہ روزانہ آیا کرتی تھی, اللہ کے نبی ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے, لیکن آج بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں. فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہے. حضرت فاطمہ نے اپنے ابو کو دیکھا تو آج ابو کی پیشانی کو خود چوما اور فرمایا واہ کر بابا, ہائے میرے ابو کی تکلیف. یہ دن نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن تھا. فجر اور ظہر کے درمیان محمد رسول اللہ اللہ سے پیارے ہوئے. اچانک آپ کی نگاہیں آسمان سے ٹکرا گئی, آسمان سے ٹکرا گئی, اور آخری جملہ جو اللہ کے نبی کا نکلا وہ جملہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں, اے اللہ رفیق اعلی میں. یعنی زندگی کی شروعات اللہ کے نام سے, اور آخری جملہ نبی کے منہ سے نکلا تو اللہم بالرفیق الاعلی, لفظ اللہ پر ختم. یعنی پوری زندگی اس نے اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی طرف دعوت دی. یہ سراپا رحمت بن کر آیا, جو سب سے بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین کی, اور اس نعمت کا احسان جتایا اللہ نے. ہم نے تمہیں وہ نعمت دی ہے, ہم احسان, اللہ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اس نے تمہیں محمد رسول اللہ دیے. تو اس نعمت کا ہمیں اور آپ کو سب کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے جو نعمتیں اتاری اللہ ہمیں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھ.